اچھا، یہ جو اس کے بعد ایک غزل ہے، یہ میں آپ کو پوری تیزی سے سنا دیتا ہوں، ایک ہی تھیم ہے پوری کا، اور پھر بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ نفس امارہ ستاتا ہی رہا، میں تو بس خود کو بچاتا ہی رہا، عمر کے ہر موڑ پر تازہ فریب، دامن دنیا لبھاتا ہی رہا، میرے اندر بھی کئی شیطان تھے، میں انہیں سجدے کراتا ہی رہا، ظاہر و باطن میں اتنا فرق تھا، خود کو میں خود سے چھپاتا ہی رہا۔ اب یہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نفس امارہ ستاتا ہی رہا، ستاتا ہی رہے گا۔ یہ سمجھنا کہ میں نفس کی کھیل میں اتنا آگے چلا گیا ہوں کہ مجھے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اور اب نفس امارہ مجھے نہیں ستائے گا، یہ سوچ ہی غالباً اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تم گئے۔ جب تم نے یہ سب سے بڑے دشمن کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ میں اسے زیر کر چکا ہوں، تو اب تو دشمن پلٹ کر حملہ کرے گا۔ نفس امارہ آپ کو مسلسل تنگ کرے گا۔ وہ واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی میں دو باتیں نہیں سمجھ آئیں، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کتنے ہیں، اور ایک یہ کہ نفس کے وار کتنے ہیں۔ نفس کے وار تو ختم ہی نہیں ہوتے، تو نفس کے وار ستاتے ہی رہتے ہیں، عمر کے ہر موڑ پر تازہ فریب، دامن دنیا لبھاتا ہی رہا، عمر کے ہر موڑ پر اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، لڑکپن میں کسی اور طرف سے آتا ہے، جوانی میں کسی اور طرف سے آتا ہے، بڑھاپے میں کسی اور طرف سے آتا ہے، کبھی قوت، کبھی طاقت، کبھی پیسہ، کبھی عورت، کسی نہ کسی بہانے سے نفس آپ کو کھینچتا رہتا ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر سمجھنا ہے کہ وہ مجھے کیا کر رہا ہے۔ میرے اندر بھی کئی شیطان تھے، میں انہیں سجدے کراتا ہی رہا۔ تو اس شیطان کو چھوڑیں، وہ جو آپ کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں، وہ آپ کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، تو اس کو مسلسل سجدے کراتے رہنا اپنے اندر کے شیطان کو کہ انسان بن، انسان بن، انسان بن، آدم کی سنت پر چل، غلطی کیا تو توبہ کر، شیطان کی سنت پر نہ چل، غلطی کیا تو اکڑ مت۔ یہ آپ کو اس کو مسلسل بتاتا رہنا۔ ظاہر و باطن میں اتنا فرق تھا، خود کو میں خود سے چھپاتا ہی رہا۔ ظاہر ہم بڑا اچھا کر دیتے ہیں سب کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ جو باطن ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا ہوا نوشتہ، ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کتنا کیا، کیسے کیا، لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپاتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ مجھ سے تو قائم نہ ہوتی ایک نماز، پر خدا مجھ سے کراتا ہی رہا۔ یہ شعر بیچ میں کیوں لانا پڑ گیا؟ اس لیے لانا پڑ گیا کہ آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم پہ آفت آتی ہے وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے، جو کرم ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جو گناہ کیا وہ میں نے کیا، اور جو نماز پڑھی ہے وہ اس کی توفیق سے ہوئی ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے نماز قائم کی ہوئی ہے، یہ تو اس کی دین ہے، تو اس پہ سجدہ شکر بجا لاتے رہیں۔